بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ضروری ہے، اس آدمی کے لیے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی جہان والوں سے بے پرواہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عمرہ اور حج کا مکمل مختصر طریقہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس مختصر ویڈیو کلپ میں شروع سے لے کر احرام باندھنے سے لے کر مکمل عمرہ کا طریقہ، مکمل عمرہ کے ارکان، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر حج کا مکمل طریقہ، مکمل ارکان، اور آخر تک یعنی احرام کھولنے تک درمیان میں کتنے مسائل ہیں اور کتنے ارکان ادا کرنے ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہے، تو یہ تمام چیزیں مختصر انداز میں اس مختصر ویڈیو کے اندر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان عمرہ کے لیے احرام باندھے، میقات سے احرام باندھے، یعنی جس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیا گیا ہے اس جگہ سے احرام باندھ کر حرم کعبہ میں پہنچ جائے۔ جس وقت حرم کعبہ میں پہنچ جائے گا تو اس وقت طواف ادا کرے گا۔ سب سے پہلا حکم عمرے کا یہ ہے، پہلا رکن، کہ طواف کرے، بیت اللہ شریف کا طواف یعنی 7 چکر لگائے، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب 2 رکعت نماز ادا کر لے گا اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے 7 چکر لگانے ہیں، اور صفا مروہ کی جب سعی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد حلق کروائے یا قصر کروائے، یعنی اس کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، دوسرے نمبر پر صفا مروہ کی سعی کرنا، اور تیسرے نمبر پر حلق یا قصر کرنا۔ اب یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ سے یعنی احرام اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔ اب ہم حج کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب احرام باندھ لے گا، احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کر کے مینا روانہ ہو جائے، اور 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارے، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں چلا جائے۔ حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ ہے، اور یہ حج کا اہم ترین رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ جس آدمی کا میدان عرفات کی حاضری چھوٹ جائے گی اس کا حج نہیں ہوگا۔ میدان عرفات میں حاضری کب تک ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی فوراً میدان عرفات سے نکل جائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات میں نماز مغرب ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ آ جائیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک وقت میں پڑھنی ہے، اکٹھے پڑھنی ہے مغرب اور عشاء، اور یہ شریعت کا حکم اس ایک جگہ میں ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھے ایک جگہ پہ ادا کرنی ہے، اور یعنی مغرب عشاء کے وقت میں پڑھیں گے اور عشاء اپنے وقت میں ہی پڑھیں گے، لیکن 2 نمازیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب مزدلفہ میں رات گزارے، صبح سفیدی کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائے۔ جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو مینا میں چلے جائیں گے۔ مینا میں 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری مارنی ہے، یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور 10 ذی الحجہ حج تمتع کے لیے قربانی بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروائیں گے یا قصر کریں گے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ ارکان پورے ادا ہو گئے، حج مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد احرام سے نکل کر حج کے لیے طواف بھی کرنا ہے، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، پھر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنا بھی افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی 13 کی نہیں مارے گا پھر بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ پھر واپسی سے پہلے طواف الوداع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کا یعنی حج مکمل ہو جاتا ہے، حج کے ارکان بھی مکمل ہو جاتے ہیں، حج کی ادائیگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ حج کے جو فضائل ہیں اس کے لیے انسان دعا کرے کہ جتنے بھی ارکان ادا کیے ہیں اس دوران میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری حج و عمرہ کے ذریعے نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔